الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام و اکرام عزیزو بھائیو اور دوستو، ماہ فروری کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک اللہ کریم اس بابرکت جمعہ کے دن کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اولاد، ازواج، اصحاب کی کامل طریقے سے تابعداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کریم نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا، چونکہ رب کریم نے اپنی کتاب
اور اس صاحب کتاب کو خلق خدا کی طرف اس لیے بھیجا کہ یہ رہبر و رہنما اس کتاب کی رہنمائی میں، اس کتاب کی ہدایات میں، اس کتاب کی بتائی ہوئی تعلیمات میں ان کو یہ بتائے اور سمجھائے کہ سب سے پہلے رب کو مانو اور رب کی مانو۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے اور سب سے آخر میں نبیوں کے سردار آئے، اور ان کا پہلا پیغام، پہلی بات، رب کو مانیے اور رب کی مانیے۔ رب کو مانیے اس طرح کہ رب کے ذات پر ایمان لائیے، اور ایمان لانے کے بعد رب کے ہر حکم پہ ایمان لائیے۔ پھر تو آپ رب کے نیک بندے بن جائیں گے اور رب آپ کو دونوں جہانوں میں کامیاب کر دے گا۔ اگر آپ نے رب پہ ایمان نہ لایا اور رب کی بات کو نہ مانا، اور آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو بھی ہیں، جیسے ہیں، جس حیثیت کے مالک ہیں، جس شکل نسل رنگ کے مالک ہیں، جس سٹیٹس کے مالک ہیں، بس ہم ٹھیک ہیں، تو یہ آپ کا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ رب سے ٹکر لے کے اس وقت کے بادشاہ کامیاب نہ ہو سکے تو آج کا انسان کیسے کامیاب ہوگا؟ کسی کا نام فرعون، کسی کا نام نمرود، کسی کا نام شداد، اور آگے چلیے پوری کی پوری قومیں، قوم نوح کو اٹھائیے، قوم لوط کو اٹھائیے، قوم ہود کو اٹھائیے، یہ ساری قومیں تھیں، طاقتور بھی تھیں اور اچھے اسٹیٹس کے مالک بھی تھیں اپنے اپنے زمانوں میں، اپنے اپنے اوقات میں، لیکن یہ سارے اپنے سارے سیم و زر کے ساتھ، اپنے عہد و دولت کے ساتھ، اپنی قوت طاقت کے ساتھ، اور قارون تو اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا ہے۔ رب سے ٹکر لے کے کسی کی بن نہ پائی۔ پھر بس اس رب کی ایک سنت ہے کہ وہ پہلے دن نہیں پکڑتا۔ فرعون نے جیسے ہی کہا میں رب ہوں، اللہ نے نہیں پکڑا۔ فرعون نے کہا میں رب نہیں، فقال انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں، بہت بڑا رب ہوں۔ تو رب اعلیٰ ہونے پر بھی اللہ نے پہلے دن نہیں پکڑا، پہلے ہفتے نہیں پکڑا، پہلے مہینے نہیں پکڑا، بلکہ پہلے سال نہیں پکڑا۔ دیکھیے رب کی سنت، اللہ نے پکڑنے سے پہلے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے ایک نہیں 2 بھائی بھیجے، اور دونوں بھائیوں کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ دونوں بھائیوں نے سمجھایا ان کو، بتایا ان کو، اور صحیح راستے کی تعلیمات دیں۔ دیکھیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بتانے والا حکومت میں ہو تو بتائے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بتانے والا عہدے میں ہو، طاقت میں ہو، یہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے کچھ چند ایک نبیوں کو، سلیمان علیہ السلام کو، یا شاید اس کے علاوہ 1-2 کو حکومت اللہ نے دی ہے، باقی اللہ کے سارے نبی غربت میں آئے، قسمہ پرسی میں آئے، بھوک میں آئے، افلاس میں آئے۔ اس لیے کبھی زندگی میں کسی موقع پہ یہ اگر دھوکہ لگ جائے کہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، لوگوں کی نظروں میں تو یہ ایک چھوٹی سی حیثیت کا مالک ہے، یہ مجھے کیا صحیح بات بتائے گا، تو سمجھ جائیے کہ یہ کہیں دھوکہ تو نہیں لگ رہا یہاں پہ۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ بھیجنے والوں کو بے سر و سامانے کے عالم میں بھیجا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام سمجھانے گئے، اگلوں نے ان کا مذاق اڑایا، وہ سمجھاتے 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 ترکھانوں کے پاس جا کے بیٹھے، آپ جنہیں کارپینٹر کہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ گئے، تو لوگوں نے کہا کہ اونچی ذات والوں کے پاس بیٹھا کرو، تم پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہو، ہم تو تمہیں اپنے پاس بٹھاتے نہیں، اب تمہیں یہی ملے تھے۔ وہی ہوا، چند دن بعد اسی کشتی میں نوح علیہ السلام، ان کے ماننے والے بچ گئے اور باقی سارے غرق ہو گئے۔ تو یہ ایک اللہ کی سنت ہے۔ اس میں بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا دھوکہ لگ جاتا ہے یہاں پہ آ کے۔ دنیا کے اسباب یہ کبھی بنیاد نہیں بنے ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں ہے۔
ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، نہیں ہے پھر بھی الحمدللہ۔ ہاں اللہ کے یہاں تو معیار یہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں معیار کچھ اور ہے۔ وقت کے حکمران اپنے آپ کو ربوبیت کے پردے میں لپیٹ لیا، اپنے آپ کو رب کہلانے والا، موسیٰ علیہ السلام سمجھانے والے، وہ اس قدر غرور نشے میں مست ہو گیا تھا کہ اس نے بجائے سمجھنے کے الٹا کہنے لگا یہ تو کوئی جادوگر ہے، یہ تو کوئی میری حکومت چھیننا چاہتا ہے، یہ تو کوئی مجھ سے تخت چھیننا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی چیزیں۔ یہ ایک فرعون کی ایگزامپل ہے، ورنہ سبھی نے ایسے ہی کیا تھا تقریباً ان کے حالات ملتے جلتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے کم من قریۃ عتت عن امر ربھا، کتنی ہی بستیاں، قومیں، شہر، آبادیاں، ٹاؤنز، عتت عن امر ربھا، وہ اپنے رب کے نافرمان ہوئے، ورسولہ، اور رب کے بھیجے ہوئے رسولوں کے نافرمان ہوئے، فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، پھر ہم نے ان کا حساب کتاب برابر کیا، پھر ہم نے ان کو سخت والا عذاب ان پہ مسلط کیا، فذاقت وبال امرہا، وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا وبال انہوں نے چکھا، سر الگ، دھڑ الگ، تن من دھن جدا کر دیے، گھروں سے بے گھر ہو گئے، قبریں کھل گئیں، پھٹ گئیں، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اور تنکوں کی طرح زمین پہ پڑے ہوئے تھے، کوئی ان پہ آنسو بہانے والا نہیں تھا، کوئی ان پہ افسوس۔ یہ دنیا ہے، اگلے جہان میں جو ہونا ہے وہ تو اس کے علاوہ ہے پھر۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے قرآن اس لیے اتارا اور صاحب قرآن کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، اللہ پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے احکامات کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو اللہ کو مانیے، رب کے سوا کوئی رب نہیں، اس کے سوا کوئی مالک اور خالق نہیں، اس کے سوا کوئی رزاق نہیں، اس کے سوا کوئی فتاح نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے اوپر ایمان لے آئے، تم ایمان والے بن گئے، اب میری باتوں کے اوپر ایمان لانا ہے۔ نماز فرض ہے، جی ٹھیک ہے ایمان لے آئے، روزہ فرض ہے، جی ایمان لے آئے، حج فرض ہے، جی ایمان لے آئے، زکوٰۃ فرض ہے مالداروں کے اوپر، جی ایمان لے آئے۔ اب ان احکامات کے اوپر ایمان لاؤ اور اپنے اپنے وقت پہ ان کو پورا کرتے چلے جاؤ۔ ہاں بس یہ ہے، اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو۔ پھر اس اللہ نے کہا قرآن پاک میں قل للمؤمنین، پیارے نبی جی ایمان والوں کو کہہ دو، قل للمؤمنین، اور اگر تھوڑی سی گرامر کی اگر کوئی تعلق ہے گرامر سے تو یہ مؤمنین مذکر کا ہے، پہلے لفظ مذکر آیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نظروں کو جھکائیں۔ یہ نظر بھی اللہ نے دی ہے اور مرد بھی اللہ نے بنایا ہے، اور اندر مردانگی کا جذبہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ یہ مردانگی دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگی تو حقیقی مرد ہے، اگر یہ مردانگی مرد بنانے والے کی مرضی کے خلاف استعمال ہوگی تو یہ مردانگی پھر زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ فرعون کی لاش اگر پڑی ہے، نمرود اگر مارا گیا ہے جوتے کھا کھا کے، اور شداد اگر اپنی جنت سمیت مارا گیا ہے، اور قارون اگر اپنے خزانوں سمیت دفن ہو گیا ہے، تو تمہاری مردانگی کوئی بڑی مردانگی نہیں ہے۔ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یا تم پہلے ہی مرد آئے تھے دنیا میں؟ تم سے پہلے کوئی مرد نہیں تھے؟ نہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور بتائیے اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا؟ تو فرمانے لگے اللہ نے ایک پاؤں اٹھانے کا اختیار دیا ہے، دوسرا پاؤں اٹھائے گا تو گر جائے گا۔ بھئی یہ اتنی سی اللہ نے ہوش کیا دے دی، اتنی سی اللہ نے عقل کیا دے دی، اتنی سی اللہ نے طاقت کیا دے دی کہ مارے تکبر کے فرعون بنا پھرتا ہے اور اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ پہلا حکم مردوں کے لیے رب کا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو جھکائیں۔ اسی کے ساتھ اگلا لفظ ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جتنا حصہ ہے
پورا یہ جسم کا حصہ یہ سارا اس میں داخل ہے. یحفظوا فروجہم، اپنے جسم کے اس حصے کی بھی ہر صورت میں حفاظت کرو. ذالک ازکا لہم، ذالک ازکا لہم، اس لیے تم ان کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے ازکا، انتہائی پاکیزہ. زکوٰۃ ہے نا، وہ 250 روپے میں سے 2.5 روپے نکالتے ہو تو باقی سارے کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی. ان کی حفاظت تم کر لو، تم دنیا میں ہی پاک ہو گئے ہو. اپنی نظروں کی حفاظت کر لو، اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کر لو، تم پاک ہو گئے. ذالک ازکا لہم، یہ اللہ نے تمہارے لیے پاکی کا سامان کر دیا. سنو، ولا تقربوا الزنا، زنا تو بڑی دور کی چیز ہے، اس کے قریب بھی مت پھٹکو. انہ کان فاحشہ، یہ بہت بڑی برائی ہے. وساء سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے، یہ بہت برا راستہ ہے، یہ بہت برا راستہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ اللہ کا حکم ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. وہاں پہ کیا کہا؟ ایمان والوں کو کہو نظریں نیچے کریں، ایمان والوں کو کہو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہاں پہ کیا کہا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے. اس کے دو مطلب بڑے واضح ہو گئے. جس کے پاس حیا ہے اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان بھی. اب دوسرا مطلب خود سمجھ جائیں. جو حیا سے خالی وہ ایمان سے بھی، ہاں جی، جتنا جتنا خالی ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ایمان سے خالی ہوتا چلا جائے گا، وہ اتنا ایمان سے خالی ہوتا چلا جائے گا. ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے یہ حیا. صاحب ایمان کی بڑی علامت ہے با حیا ہونا، نظروں کا جھک جانا، آوازوں کا پست ہو جانا. پھر یہ مرد ہے یا عورت، دونوں کے لیے. نظریں جھک گئیں، آوازیں پست ہو گئیں، ہاں، راستے چھوٹے ہو گئے، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کو چھپا لیا، ڈھانپ لیا. اور یہ عورت کے متعلق تو دیکھیے، میں سوچتا رہا کہ مرد کے متعلق کہنا تھا تو یہ والی آیت قل للمؤمنین، ایمان والے مردوں سے کہو، وغیرہ وغیرہ. ابھی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. لیکن جب عورتوں کی باری آئی تو اللہ نے فوراً کیا کہا؟ دیکھیے اگر توجہ ہے، وقت مختصر ہے، میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں. قل للمؤمنین، پیارے نبی جی آپ کہہ دو. یہاں پہ کیا کہا؟ یہاں پہ یوں نہیں کہا یا ایھا النبی، پہلے اللہ نے اپنے نبی کو پورا مخاطب کیا. وہاں پہ کیا کہا تھا؟ نبی کہہ دو، سنا دو، بتا دو، اعلان کر دو. یہاں پہ کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے میرے نبی. پہلے اللہ نے نبی کو اپنی طرف مخاطب کیا، پھر کہا قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو. نبی کی بیویاں سارے جہان کی بیویوں سے عظیم ہیں. اپنی بیویوں سے کہہ دو یا ایھا النبی قل لازواجک. پھر فرمایا وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. نبی کی بیٹیاں سارے جہان کی بیٹیوں سے عظیم بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. ونساء المؤمنین، پھر فرمایا ایمان والی ساری عورتوں سے کہہ دو، ایمان والی ساری عورتوں سے کہہ دو. قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے. حالانکہ نبی تو ساری امت کے ہیں نا بھائی، نبی تو سارے انسانوں کے ہیں، نبی تو قیامت تک کے زمانوں کے ہیں. لیکن اللہ نے چونکہ اتنی خاص بات تھی، اللہ نے کہا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤ، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ. اور یہ اتنی خاص بات ہے کہ جو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر والے فوراً شروع کر دیں، اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے گھر والوں سے کہو. اور پھر اتنی عظیم بات ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے ایمان والی عورتوں کو بتاؤ. ورنہ آیت اتر جاتی بھائی ایمان والوں عورتوں کو پردہ کرو تو بھی کافی تھا. نہیں، اللہ کا انداز بدل گیا کیونکہ بہت خاص بات تھی، بڑی اہم بات تھی. ہائے ہائے، اسی لیے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں اپنے حجرے میں میرے شوہر نامدار تاجدار کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ قبر مبارک مزار اقدس، جب تک وہ اکیلے تھے تو میں بے دھڑک آ جایا کرتی تھی. پھر کچھ 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کی قبر مبارک بنی، فرمایا میں پھر بھی بے دھڑک آ جایا کرتی تھی. کیوں؟ ایک میرے باپ تھے، ایک میرے شوہر تھے. لیکن پھر یوں ہوا کہ کچھ عرصے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ آ گئے، ان کی بھی قبر مبارک بن گئی.
اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ قبر ہے بھائی، لیکن امی عائشہ کا انداز تو آپ دیکھیں، اللہ نے اتنے پیار سے اپنے نبی کو سمجھایا، نبی نے اتنے پیار سے اپنی بیویوں کو سمجھایا، اس قدر سمجھیں کہ نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی، اور آپ گلی کی بات کرتے ہیں، آپ کالج کی بات کرتے ہیں، آپ بازار دفتر کی بات کرتے ہیں، نبی کی بیویاں تو اپنے گھر کے اندر بھی فرماتی ہیں کہ جب سے حضرت عمر کی وہاں پہ قبر مبارک بن گئی، اس کے بعد جب میں حجرے میں داخل ہوتی ہوں، ہونے سے پہلے میں اپنا کپڑا ٹھیک کر لیتی ہوں کہ میرے ابا اور میرے شوہر کے علاوہ ایک اور بھی وہاں پہ آرام فرما ہے، کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد زندہ تو زندہ، قبروں سے بھی ہم پردہ کرتے ہیں۔ تو عورت کی عزت اور حرمت اللہ نے رکھی پردے کے اندر ہے، عورت کا مقام اور تقدس اللہ نے رکھا ہی پردے کے اندر ہے۔ سب سے عظیم نبی کی بیویاں اور بیٹیاں تھیں، اللہ نے کہا ان پھولوں کو پردوں میں چھپا لو، اس خزانے کو پوشیدہ کر لو۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اللہ اکبر، یہ جو کہ عورت سے کہو، کیوں کہو پردہ کرو، یہ سب سے پہلے اللہ نے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ چیز مارز کر رہا ہوں کیونکہ وقت یہی ہے بس، ذالک ادنی، یہ جب گھر سے نکلیں تو حجاب میں لپٹ جائیں، پردے میں لپٹ جائیں، بھرکے میں لپٹ جائیں، بہت بڑی چادر، یہ تو بھرکے سے بھی زیادہ بڑا پردہ ہوتا ہے وہ، کہ وہ سر سے لے کے پاؤں تک پتہ ہی نہ چلے، کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن، کہ ان کو کم از کم پہچانا جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کس کپڑے میں کون جا رہا ہے۔ اس لیے اچھا اگر پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ فلا یؤذین، اگر پہچانی جائیں گی تو ستائی جائیں گی، اگر پتہ چل گیا کہ کون جا رہا ہے تو لوگ آوازیں کسیں گے جیسے ہندو کس رہے ہیں، جیسے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کس رہے ہیں۔ کس قدر بے حیا اور بے شرم قوم ہے یہ، دن دہاڑے اس طرح۔ تو پتہ نہیں اب تو دیہاتوں میں بھی ہے کہ نہیں ہے، ورنہ سنا کرتے تھے کہ رات کو بھیڑیے نکلتے ہیں اور بکریوں پہ چھپٹتے ہیں، اور وہ کیا گیدڑ نکلتے ہیں رات کو، چیخیں مارتے ہیں، غراتے ہیں۔ یہ تو قرآن نے ٹھیک کہا نا، یہ جانور نہیں، جانوروں سے بھی زیادہ برے ہیں یہ لوگ۔ بیٹی، اور پھر عظیم سلام ہے اس بیٹی کو، اللہ نے اس کو جو ہمت عطا فرمائی۔ ہاں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے وہ نکل گئے غزوے کے لیے، یہ پیچھے اکیلی تھیں، کافروں نے کہا عورتیں اکیلی ہیں، موقع اچھا ہے، تو حضرت صفیہ نے گلا کاٹ کے باہر پھینکا کہ تم کیا سمجھتے ہو، ایمان والی عورت کے لیے یہ کوئی بہت بڑا کام ہے، سر کٹا دے گی لیکن ایمان پہ حرف نہیں آنے دے گی۔ اللہ یہ سبق میرے ملک کی بیٹیوں کو بھی نصیب فرمائے، اللہ یہ غیرت اور یہ جذبہ جو ہمارا جسم اور ہمارا مرضی کے نعرے لگا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی یہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ویسے عجیب بات نہیں ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان تو اس قدر مضبوط ہوں، اور پاکستان کے رہنے والے مسلمان تلاشتے پھریں کہ جی ہمیں کوئی راستہ ملے ہم اسلام کو مٹائیں۔ ذالک ادنی، سنو میری بیٹیوں اور بہنوں، جتنا لپٹ کے جاؤ گی اتنی تمہاری شناخت کم ہو جائے گی، جتنی شناخت کم ہوگی اتنی تمہیں تکلیف کم دی جائے گی۔ ایمان والی عورت کے لیے اللہ نے تکلیفوں سے بچنے کا راستہ بتا دیا، اور یہ تکلیف تھی ان بھیڑیوں سے بچنے کی، جو اس اللہ کے حکم کو پورا کرے گا وہ اس جہان کی تکلیفوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اور آخری حدیث اور بات ختم، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ویلنٹائن ڈے، بے حیائی کا دن، 14 فروری کا دن، یہ انسانیت کے شرم کا، حیا کا، جنازے کا دن ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، چاہے وہ بسنت کا تہوار ہو، چاہے وہ حیا بے حیائی کے معاملات ہوں، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اب مرضی ہے گڈے اڑا کے، پتنگ اڑا کے ہندوؤں میں اپنا شمار کرائیں، یا بے حیائی کے پرچار کر کے انگریزوں میں اپنا وہ داخلہ کروائیں۔ میرے عزیز دوستو، خود بھی ان برائیوں سے بچیں، اپنی بیٹیوں بیٹوں کو بچائیں، جہاں تک ہو سکے۔ یہ پیغام صدا ہے، یہ پیغام حق ہے، یہ پیغام خدا ہے۔ اوروں کو بھی سمجھائیے کہ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، رب رسول کو مانو، ان کے حکم کو مانو، اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب کرے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔